ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. سب سے بدترین جانور کون سا ہے؟ سب سے بدترین جانور آپ کے ذہنوں میں وہ گٹر کے کیڑوں کا ذکر آتا ہوگا کہ وہ بدترین ہے سب سے، کتوں کا ذکر آتا ہوگا، خنزیروں کا ذکر آتا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے نہیں، وہ انسان ہے جو اندھا اور بہرا ہے حق سے، حق کو بول نہیں کرتا، وہ انسان سب سے بدترین ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک. نیک عمل خود ساختہ نہیں ہوتا، بلکہ نیک عمل کی تعریف یہ ہے ما وافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ بہتر ہیں پوری مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں یہ سب سے بہترین ہے. ساری مخلوقات میں سب سے بہترین ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کتب تفسیر قرطبی وغیرہ میں مذکور ہے، فرمایا کہ اتعجبون من منزلۃ الملائکۃ من اللہ، تم تعجب کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کے کتنے قریب ہیں. کچھ حاملین عرش ہیں، کچھ عرش کے ارد گرد ہیں، آسمانوں میں ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہیں، تمہیں اس پر تعجب ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لمنزلۃ العبد المؤمن عند اللہ یوم القیامہ اعظم من منزلۃ الملک. ایک عبد مومن کا مقام قیامت کے دن اللہ کے نزدیک فرشتے سے زیادہ ہوگا. فرمایا کہ فقرؤ ان شئتم، اگر چاہو تو پڑھ لو اس مقام کو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور بریہ میں ملائکہ بھی داخل. صالحین کا، اہل جنت کا فرشتوں سے افضل ہونا، اس کی ایک دلیل یہ کہ ملائکہ تو یدخلون علیہم من کل باب، جنت میں جب جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے ان کو سلام کہنے کے لیے. تو ان کی عزت ہوئی یا نہیں ہوئی کہ فرشتے ان کو آ کر سلام کر رہے ہیں. یہ افضلیت کی دلیل ہے. جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، جنات عدن کی صورت میں، عدن کا معنی مقیم، کبھی زائل نہ ہونے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی. جنات عدن تجری، جاری ہوتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. اوپر محلات ہیں، باغات ہیں، نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا، رہیں گے ہمیشہ اس میں. یہ ابدا مزید تاکید ہے، بمعنی ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کسی انقطاع کے بغیر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہے اللہ ان سے، ورضوا، اور وہ راضی ہیں عنہ، اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی کیوں؟ ان کے اعمال صالحہ کی بنا پر. اور وہ اللہ سے راضی کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو اس کا اجر دے گا، جنت، فرشتے سلام کر رہے ہیں، حوریں، باغات، تو خوش ہوں گے. اللہ بھی خوش ہے ان کے اعمال کی بنا پر، وہ بھی خوش ہیں اعمال کے نتائج کی بنا پر. ذالک لمن خشی رب، اور یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو ڈر جائے اپنے رب سے. مانا اگر کوئی چاہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اپنے ظاہر کو، باطن کو اللہ کی خشیت سے بھر لو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر لو. اور یقیناً یہ بات معلوم ہے کہ خشیت میں پہلا نمبر علماء کا. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو طلبۃ العلم، علم سے تعلق جوڑنے والے، وہ خشیت میں سب سے اونچے مقام پر. اور مقام رضا کس کے لیے؟ جن کے اندر خوف آ جائے. ذالک لمن خشی ربہ، بے شک یہ رضا کا مقام کس کے لیے؟ جو ڈر جائے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کی دعا ہے. اور یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو، دلوں کو اپنے خوف سے اور اپنی خشیت سے بھر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.